مہاجرین کا ایک اور طوفان بلخیز۔ ایک تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون عموماً پورے عدالتی فیصلے پڑھے بغیر ان پر رد عمل کا اظہار کر دیتی ہے۔ فیصلے ہی نہیں، عالمی سطح پر سامنے آنے والے تجزیات اور خبریں بھی پوری نہیں پڑھی جاتیں۔ اس کی مثالوں میں حکومت کے اسرائیل کے رابطوں اور براڈ شیٹ سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں۔ براڈ شیٹ نون لیگ کے گلے پڑا جبکہ یہ سرخرو ہونے کے دعوے کر رہے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ رابطے مریم نواز کے پاپا کے دور میں ہوئے تھے۔ اب جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا، نواز شریف کی ایوان فیڈرل العزیزیہ ریفرنس میں سزائیں بحال، ان کی اپیلیں مسترد۔ یہ فیصلہ اتنا ہی پڑھا تو لیگی سوگ منانے اور منصفوں کو کڑوی کسیلی سنانے لگے۔ اس فیصلے میں میاں نواز شریف کے لیے ایسا ریلیف ہے جو ان کو جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدلیہ نے بڑی تگ و دو اور تردد کے بعد طیارہ اغوا کیس میں دیا گیا تھا۔ فاضل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے، نواز شریف واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ دراصل میاں نواز شریف اس فیصلے میں سرخرو ہوئے ہیں۔ وہ کب پاکستان آتے ہیں، آتے بھی ہیں یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب حالات ان کو سازگار لگیں گے تو آ جائیں گے۔ مریم نواز شریف نے ایک دو روز قبل کہا تھا کہ اگر ان کے والد کی زندگی اور انصاف کی فراہمی کی گارنٹی دے دی جائے تو وہ آج شام ان کو پاکستان بلا لیں گی۔ بڑے بڑے لیگی لیڈر گرفتار اور رہا ہوئے، ان میں خود محترمہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف بھی شامل ہیں۔ اس سے زیادہ انصاف کی کیا گارنٹی ہوگی؟ برطانیہ نے کیا میاں صاحب کی قیامت تک کی اس زندگی کی گارنٹی دے رکھی ہے؟ لیگیوں کی طرف فواد چودھری صاحب نے بھی آدھا فیصلہ پڑھ کے بیان داغ دیا کہ نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ عوام کی فتح ہے۔ ان کے بیان سے عوام کو اپنی فتح کا علم ہو گیا۔ اب وہ بڑی عید پر فتح کے نشے میں سرشار ہو کر بازیاں لگاتے نظر آئیں گے۔ افغان وار میں امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہمارے پڑوسی اور اصلی دشمن بھارت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی گئی، دیگر ذرائع سے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لاہور پرامن ہو چکا تھا کہ کل دہشت گردی کی واردات ہو گئی۔ اس کا ماسٹر مائنڈ پیٹر پال ڈیوڈ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دبئی میں را کی تیار کردہ پروڈکٹ ہے۔ وقوع کے روز یہ گجرانوالہ سے لاہور آیا، گاڑی میں بارود بھروایا، گاڑی کسی اور کے حوالے کی، خود کراچی جانے کے لیے ایئرپورٹ چلا گیا، وہاں اسے دھر لیا گیا۔ گاڑی دوسرے شخص نے جوہر ٹاؤن میں پولیس پوسٹ کے سامنے کھڑی کر کے تھوڑی دیر بعد اڑا دی۔ آئی جی انعام غنی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹارگٹ پولیس والے تھے۔ یہ چیک پوسٹ حافظ سعید کے گھر کے عقب میں ہے، جبکہ دو پوسٹیں گھر کے سامنے دائیں بائیں ہیں۔ دہشت گردوں نے پولیس ہی کو نشانہ بنانا ہوتا تو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال پولیس اور اداروں کی جاں فشانی کو سراہا جانا چاہیے کہ جتنا بارود تھا اس کے مطابق بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مذکورہ پوسٹ پر تعینات اہلکاروں کو چوکس دے کر دہشت گرد گاڑی وہاں پارک کر کے کھسک گیا۔ مزید برآں اداروں نے بہت جلد کئی سراغ لگا لیے، کئی سہولت کار بھی پکڑے گئے، ان کی تفصیل بھی جلد سامنے آ جائے گی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا سے خطے میں امن کی امید پیدا ہوئی تھی، جو کچھ حوالوں سے نقش بر آب ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ جاتے جاتے گیم خراب کر رہا ہے۔ اس کی طرف سے ایک بار پھر افغانستان میں امریکہ جا کر واپس آنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسے جاتے ہوئے ایک سیاسی سیٹ اپ تشکیل دینا چاہیے تھا جس کے لیے طالبان آمادہ تھے، مگر امریکہ معاملات جو کہ تو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اشرف غنی انتظامیہ امریکہ کے قدموں میں لیٹ کر التجا کر رہی ہے کہ ہمیں نہ جاؤ چھوڑ کر۔ ادھر امریکہ نے پاکستان سے افغانستان کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے اڈے مانگے، جس سے پاکستان نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ طالبان اپنے مقبوضات میں توسیع کرتے ہوئے ان کو مضبوط بھی بنا رہے ہیں۔ اشرف غنی انتظامیہ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، امریکہ بھی پریشان ہے، تاہم امریکی وزارت خارجہ نے یہ گیدڑ بھبکی ضرور لگائی ہے کہ طالبان نے طاقت کے زور پر حکومت بنائی تو امریکہ تسلیم نہیں کرے گا۔ افغانستان کی صرف وہ حکومت قانونی ہے جسے عوام نے چنا ہے۔ ادھر امریکہ کے لیے ایک اور پریشانی امریکی اخباروں نے پیدا کر دی ہے۔ اس کے مطابق امریکی انٹیلی جنس نے
افغانستان سے متعلق صدر جوزف بائیڈن کو نئی رپورٹ پیش کر دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے 6 ماہ کے اندر افغانستان میں حکومت گر جائے گی۔ افغان طالبان کے حملے برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ اکثر مقامات پر افغان فوجی بغیر لڑے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ جدید امریکی اسلحہ بڑی تعداد میں طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ 6 ماہ زیادہ ہی امریکی اخبار نے بتا دیا اشرف غنی اور عبداللہ امریکی انخلا کے ساتھ ہی اڑان بھر لیں گے، لہٰذا طالبان کو لڑنا پڑے گا، نہ افغانستان میں حکومت بنانے میں زیادہ تردد کرنا پڑے گا۔ البتہ وار لارڈز کے درمیان خون ریزی ضرور ہوگی اور ایک بار پھر مہاجرین کا طوفان بالخصوص پاکستان کا رخ کرے گا۔ ہمیں اس سب سے بچنے کی تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔